اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز جو واقعات اسمبلی میں ہوئے اور جو پورے ملک کی سڑکوں پہ رات گئے تک ہوئے، اور آج جو کچھ ہوئے، پاکستان کا ایک طبقہ تو جنہوں نے نئی اچکنیں پہن لی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ رقم ہو گئی، پاکستان کی تاریخ کا سنہری حروف میں لکھا جانے والا دن۔ اور جس طبقے نے رات سڑکیں بلاک کی، باہر نکل کے ملک کی آزادی کی بات کی، غلامی کا طوق اتارنے کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بڑے دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، بالآخر میاں شہباز شریف صاحب اچکن پہننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پتہ نہیں، میں تو تراویح پڑھ رہا تھا، انہوں نے اچکن پہنی ہے یا وہ پینٹ کوٹ پہن کے کسی کو پیغام دے رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے بڑا مختلف قسم کے رنگوں کے پینٹ کوٹ پہن کے آ رہے ہیں، شلوار قمیض شاید انہیں سجتی نہیں ہے، یا ان کا دل نہیں لگتا پاکستانی لباس میں، یا میسج صحیح نہیں جائے گا ان کا جس کو وہ میسج دینا چاہتے ہیں پینٹ کوٹ پہن کے۔ بہرحال میں نے نہیں دیکھا ان کا حلف برداری، میں نہیں دیکھ سکا۔ اس سے پہلے میں نے اسمبلی میں ووٹنگ دیکھی، شاہ محمود قریشی کی تقریر بھی سنی، اور ان کا اپنے قاسم ساسولی کا استعفیٰ بھی دیکھا، اور ان کی تقریر بھی سنی، اور ان کا واک آؤٹ، بائیکاٹ اور استعفوں کا اعلان بھی سنا۔ ایسے حالات میں شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ بھی جو تاثرات تھے وہ سب نے دیکھے۔ پیچھے مریم بی بی بیٹھی بھی پہلے تسبیحیں پڑھ رہی تھی جب قاسم ساسولی صاحب بول رہے تھے، تو ان کی رنگت بھی دیکھنے والی تھی، لیکن بعد میں جب وہ چلے گئے اور ان کی ووٹنگ شوٹنگ شروع ہوئی تو ان کے چہرے پہ تھوڑے بہت خوشی کے آثار آئے۔ لیکن میں تو حیران ہوں کہ جیت کے بھی یار وزارت عظمیٰ لے کے بھی پریشان ہیں آپ، تو اس پریشانی کا آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ آپ نے اعلان کیا آج، سبحان اللہ، وہ آپ کو کہتے ہیں ڈرامہ باز، میں تو خیر یہ ان کا لفظ ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کئی دنوں سے آپ کو خط دکھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے آپ کو بلایا، آپ نہیں گئے۔ آپ کو اس وقت چاہیے تھا، آپ کہتے کہ ہم اس کے خط کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں۔ وہ چلے گئے، سپیکر بھی چیخیں مارتا مارتا چلا گیا بھی یہ خط ہے، چیف جسٹس کو بھی بھیجا اس نے، ہمارے سارے اداروں کو بھی بھیجا، کسی طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں آئی کہ بھائی پہلے اس کا کوئی فیصلہ کر لیں، پھر حکومت رجیم پھر بدلیں گے نہیں بدلیں گے دیکھیں گے بعد میں، پہلے اس کا تو فیصلہ کر لیں۔ آج آپ نے کھڑے ہو کے کمیشن بنانے کا اعلان کیا، آپ کے اس کمیشن کو کون مانے گا؟ اب آپ اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو رکھ لو، فلاں کو رکھ لو، فلاں کو بلا لو، تو اس کام کے تو آپ ماسٹر ہیں میاں صاحب، لیکن یہ ماننا نہیں جائے گا نا۔ وہ بڑا اچھا وقت تھا، آپ اس خط کی انکوائری اس وقت اس میں شامل ہو جاتے، اس تحقیقات میں، اور بری ہو جاتے، تو آج قوم آپ کو سلام کرتی۔ آپ اپنے کیسوں سے جن میں آپ پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، آج آپ ان کیسوں سے بری ہو کے آتے۔ آپ کہتے جب تک میرے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کسی صورت وزارت عظمیٰ قبول نہیں کروں گا، پاکستان پہ یہ الزام نہیں آنے دوں گا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کرپٹ ہے، منی لانڈرنگ میں اپنے ملوث ہے، چپڑاسیوں کے نام پہ اس نے کئی ارب روپے رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر بری ہو کے آتے تو میرے دل میں بھی آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا، بہت اضافہ ہو جاتا۔ میں کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ عدالتیں آپ کے ساتھ ہی تھیں جو آپ کو کافی دنوں سے ڈیلے کر رہی تھی، کر اس لیے رہی تھی، فیصلے آپ کے حق میں ہی آنے تھے، اب بھی آپ کے حق میں آنے، بلکہ اب تو کیس ہی شاید نہ چلیں، ختم کر دیے جائیں، اب آپ کی اپنی حکومت ہے۔ اس وقت اگر آپ فیصلہ کروا لیتے، جج آپ کے ہیں، آپ کی مرضی کا فیصلہ آ جاتا، اور آپ صاف ستھرے ہو کے آ کے یہاں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جاتے، کوئی زیادہ دن تو نہیں لگنے تھے، 2-4 ہفتے لگ جاتے، مہینہ لگ جاتا،
اتنی کون سی آخر بے صبری تھی کہ آپ کو آج ہی کافی دنوں سے آپ باغ دوڑ کر کے سپریم کورٹ کو بھی ملوث کر لیا آپ نے، اور سپریم کورٹ کی جو نیک نامی ہوئی وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. کاش ایسا نہ ہوتا. پاکستان کے سپریم کورٹ کی جو اس مسئلے پہ آ کے جگ ہنسائی ہوئی ہے، جو تماشا دنیا دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے جو کچھ ہمارے بارے میں، کاش یہ نہ ہوتا. آپ چند دن صبر کر لیتے. اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے، ساری قوم کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب مہنگائی کی وجہ سے بہت نیچے چلے گئے تھے. جو آپ نے ان کو ریلیف دیا ہے، خان صاحب کو جو آپ نے بوسٹ کروایا ہے اب آ کے، اب وہ جتنی گالیاں، قوم کی بد دعائیں، وہ سب کنورٹ ہو جائیں گی. آپ نے پہلی تقریر میں چیخیں مارنی شروع کر دیں بجٹ کے بارے میں، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلوں ہوگا. آپ کو بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ بھاگیں گے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، پھر آپ مہنگائی کریں گے. بلکہ آپ جب انہوں نے کچھ چیزیں سستی کی، اس وقت بھی چیخیں مار رہے تھے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ آئے گا. تو آپ کیا عقل مند سیاستدان ہیں کہ آپ ذلیل ہونے کے لیے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے آ گئے، ذلت و رسوائی کے لیے آ گئے، جب آپ کے سپیکر صاحب ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس خط کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، پاکستان کو دھمکیاں دینے کی وجہ سے. تو میں دیکھ رہا تھا، کاش 174 میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے. کوئی ایک ہی لیڈر کھڑا ہو کے، جو اپنے آپ کو بڑا فن خواں کہتا ہے، میں بڑا جمہوری ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، جو بعد میں بڑھ کے مار رہے ہیں وہاں کھڑے ہو، ان میں سے کوئی ایک ہی کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ ہم یہاں روکتے ہیں یہ سارا پروسیس، ہم اس وقت تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے خط صحیح ہے یا نہیں، ہمارے اوپر الزام درست ہے یا غلط ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا نہیں ڈالا جا رہا، ہمیں غلام بن. لیکن آپ کیوں مطالبہ کیسے کرتے؟ آپ کو تو خبر ہے سب، آپ تو سارے معاملات طے کر کے آئے ہیں، آپ قوم کو بیوقوف بنانے کی، لیکن قوم نے رات باہر نکل کے اپنا فیصلہ دے دیا. جس طرح اتنی بڑی تعداد میں نے آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے لیے اس کے برطرف ہونے پہ، اس کو نکالے جانے پہ، خواہ وہ سپریم کورٹ سے نکالا گیا ہو، خواہ اسمبلی سے نکالا گیا ہو، خواہ دھکے دے کے نکالا گیا ہو، میں نے کسی کے نکالے جانے پہ اس طرح عوام کا ہجوم باہر نکلتے نہیں دیکھا. جو منظر میں نے رات دیکھا، رات چونکہ میرے بالکل پاس تھا لبرٹی مارکیٹ میں، ساری سڑکیں بند تھیں اور حد نگاہ تک مخلوق ہی مخلوق تھی. ٹی ویوں پہ، ٹی وی چینلوں پہ، وہ ٹی وی چینل جن کو بڑے بڑے لفافے ملے امریکہ سے، جن کو بڑے بڑے لفافے اپوزیشن نے دے کے مینج کر لیا، انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. جو روزانہ ٹی وی چینل بے شرموں کی طرح کبھی سبزی منڈی میں جا کے، کبھی بکرا منڈی میں جا کے پوچھتے تھے آپ، وہ رات غائب تھے. رات وہ عوام کو نہیں دکھا رہے تھے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، عوام کی آواز کیا. 1-2 چینل جس میں اے آر وائی بھی تھا، انہوں نے آزاد میڈیا ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے دکھایا کہ دنیا کہاں کہاں نکلی ہوئی ہے. تو میں تو حیران ہوں ایسے سیاستدانوں پہ، جب ری ایکشن بھی دیکھ لیا اور آپ کے سامنے 150 آدمی استعفے کا اعلان کر کے باہر نکل گیا، سپیکر بھی چھوڑ گیا، ڈپٹی سپیکر بھی چھوڑ گیا، آپ میں سے کسی کی بلوطنی نہیں جاگی، آپ میں سے کسی کا ضمیر بیدار نہیں ہوا، آپ میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگی. یار یہ پہلے اگر ہم 3 سال سے اقتدار سے باہر ہیں تو اب 2 دن اور صحیح، 4 دن اور صحیح، ہم کھڑے ہو کے مطالبہ کریں چیف جسٹس سے. آپ کی تو سنی بھی جاتی ہے، آپ کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. آپ اگر مطالبہ کرتے چیف جسٹس صاحب اس کی پہلے انکوائری کروا لیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم یہ پروسیس آگے چلانے کے حامی ہیں تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے. لیکن آپ اس وقت آپ میں سے کوئی بولا نہیں. آج آپ بولے جب آپ کو وزارت عظمیٰ کا سوٹ پہنا دیا گیا، تو آج آپ نے کہا کہ اس کی انکوائری ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں. تو آپ کی انکوائری کون مانے گا؟ آپ کی انکوائری پہ کون یقین کرے گا؟ میں نے کل بھی شاید کہا تھا، کوئی ہار کے بھی جیت گیا ہے اور آج آپ جیت کے بھی ہار گئے. ساری قوم کے چہرے دیکھ لیں. آپ کے آنے پہ کسی کو خوشی ہوئی؟ جن لاکھوں کروڑوں عوام کی دعاؤں سے آپ بار بار کہتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ عوام کی دعاؤں سے ہم آئے ہیں، وہ عوام تو سارے آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے رات غدار غدار کنارے لگا رہے تھے. وہ عوام تو کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے. کاش ایسا کوئی دن نہ آتا کہ عوام کی زبانوں پہ ایسے الفاظ آتے جن کے بارے میں آ رہے تھے.
تو کاش ہمارے سیاستدان کچھ تھوڑا بہت یہ بیدار ہو جائے، صرف مفادات، اقتدار، لالچ، دولت کی ہوس میں اتنے اندھے نہ ہوں کہ ساری اخلاقی روایات کو، ساری جمہوری روایات کو، سارے اصولوں کو پائمال کر کے ان کو صرف اقتدار چاہیے، پتہ نہیں کتنے دن بعد نکال دیے جائیں گے۔ آج نواز شریف کی تصویر لے کے گئے ہوئے تھے، کیا آپ کسی جج کو توہین عدالت کا خیال نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، اس لیے کہ نواز شریف تھے نا، شریف فیملی ہے نا۔ اور کو ہوتا تو شاید توہین عدالت لگ جاتی کہ وہ شخص جو قوم کا مجرم ہے، جسے عدالتوں نے نااہل کیا تا حیات، جسے کاذب کہا، بد دیانت کہا، خائن کہا، سسیلین مافیا کہا، اس کی تصویریں اسمبلی میں لے کے سپیکر بھی اس کو یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا، اور منتخب ہونے والا وزیر اعظم بھی اس کو یاد کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ چند دنوں بعد وہ بھی لا کے اسمبلی میں اس کے بھی نعرے لگوائے جائیں گے، لیکن کسی جج کا ضمیر بھی نہیں جاگے گا کہ کوئی توہین عدالت ہوئی ہے۔ نہ پہلے حضرات جو تھے، میں ان کو اب کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ہمارے جذبات کو شاید اللہ کرے ان کو ان میں دل ہو تو وہ سمجھ لیں کہ عوام کے جذبات کیا ہیں۔ محسن ڈاور بھی، وزیر علی بھی، اور سارے بڑے بڑے کل بڑے قومی ہیرو تھے قومی اسمبلی میں، اور محب وطن لوگوں کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔